الحمد لله الذي هدانا إلى الهدى الملك المهيد الدائم القديم الذي ملأ ساطع نور وجهه الأقوام وأمدها بقوة جذبة هيبة سلطانه بالقرآن شهادة أن لا إله إلا الله وحده بوحدة وبعزة وبقدرة وبنصرة وبقدرة لا يزال وحده بتكبير وتنوير وتصوير بلا كيف وتجويز وتوحيد بالجمال وحده لا ولد بلد جلد جلد ولد له ولا مولود له ولا مولود له في الكائنات ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي
گزشتہ جمعے پر آپ کے سامنے جو موضوع بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ جب بندہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے، جب کوئی قوم گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو اس وقت اللہ کی ناراضگی آیا کرتی ہے، اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے۔ میں نے اس پہ 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں کہ شیطان نے گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے سجدے کا حکم دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، آکڑ گیا، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا، اللہ کی ناراضگی آئی، اللہ نے اعلان کر دیا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ کہ اس شیطان نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، میں رب نے قیامت کی صبح تک اس کو لعنتی بنا دیا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ یہودیوں کے لیے ہفتے والا دن عبادت کے لیے مقرر تھا، اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ہفتے والے دن تم نے میری عبادت کرنی ہے پورا دن۔ انہوں نے مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیا، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا، اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا، 3 دن کے اندر چیخ چیخ کے مر گئے۔ جب بندہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے اس وقت اللہ کی ناراضگی آیا کرتی ہے، اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ارادہ اور وعدہ۔ بندہ ارادہ کرے، عزم کرے تو پکا کرے، اور وعدہ کرے تو شریعت کے مطابق اس کو پورا کرے، سچا وعدہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے کہ اس رب لم یزل لا یزال نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ خدا کی قسم اس نعمت کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔ مال نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، دولت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ایمان نہیں کسی بندے کے اندر تو یہ بہت بڑا حرج ہے۔ اس کی زندگی کسی کام کی نہیں جس بندے کی زندگی میں ایمان والی دولت نہ ہو۔ ارادہ کرے، عزم کرے تو پکا کرے، وعدہ کرے تو شریعت کے مطابق سچا اور پکا وعدہ کرے۔ خلیفہ چہارم امیر المومنین شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ کہتے ہیں میں رات کو ارادہ کر کے سوتا تھا کہ میں صبح فلاں فلاں کام کروں گا، جب میں صبح اٹھتا تو وہ کام جب میری مرضی کے مطابق نہ ہوتے تو مجھے سمجھ آ جاتی علی اوپر کوئی ذات موجود ہے۔ جب بندہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے ارادے کو پورا کرتا ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ اوپر بھی کوئی ذات موجود ہے جو ارادوں کو پورا کرتا ہے، جو انسان کے ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کا ارادہ اور وعدہ وہ رب کا ارادہ اور وعدہ ہے۔ رب کے ارادے میں غلطی کی، گناہ کی تو گنجائش ہی نہیں نا، غلطی کی گنجائش ہی نہیں۔
وہ جو ارادہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کا ارادہ بھی حق، اس کا وعدہ بھی حق، اور شیطان کا ارادہ بھی جھوٹا، شیطان خود بھی جھوٹا، شیطان کا وعدہ بھی جھوٹا۔ شیطان انسان کو گناہ میں چاشنی ضرور دکھاتا ہے، غلط کام پہ لگاتا ہے شیطان، لیکن پھر خود سائڈ پہ ہٹ جاتا ہے۔ قیامت والے دن جب مشرکین، کفار، فجار، نافرمان، گناہگار جب جہنم میں جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں یہاں کون لے کے آیا؟ تو اس وقت انہیں جواب ملے گا تمہیں یہاں شیطان لے کے آیا۔ شیطان دو حرفی بات کرے گا، وہ کہے گا میرے ارادے بھی جھوٹے تھے، میرے وعدے بھی جھوٹے تھے۔ اللہ کا ارادہ اور وعدہ پکا اور سچا وعدہ تھا۔ جن لوگوں نے اللہ کے ارادے اور وعدے پہ یقین کیا، بھروسہ کیا، وہ دیکھ لو سامنے جنت میں مزے کر رہے ہیں، اور جنہوں نے میرے جھوٹے ارادوں اور وعدوں پہ یقین کیا، پوری زندگی رب کی نافرمانی کی، آج وہ بھی جہنم میں جلائے جائیں گے، میں بھی جہنم میں جلایا جاؤں گا۔ چنانچہ شیطانی سوچ رکھنے والے ایک انسان نے وعدہ، ارادہ کیا، اللہ نے اس ارادے کا ذکر قرآن میں کیا۔ شیطانی سوچ رکھنے والے بندے نے ارادہ کیا کہ 1 سال میں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرواؤں گا، اور 1 سال قتل نہیں کرواؤں گا، اس لیے کہ بنی اسرائیل ہمارے کام بھی کریں اور ان کی نسل کو بھی ختم کیا جائے۔ شیطانی ارادہ کیا اس نے، لیکن اللہ نے بھی اپنا ارادہ کیا۔ جس سال وہ بچے قتل نہیں کرواتا تھا، اللہ نے اس سال حضرت ہارون علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور جس سال وہ بچے قتل کروایا کرتا تھا، اس سال اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ نے بھی ارادہ کیا کہ میں موسیٰ پیغمبر کو دنیا کے اندر بھیج کے شاہی گھرانے میں، فرعون کے بندوں میں اور فرعون کے شاہی محل میں اپنے موسیٰ کو پلوا کے توحید کی شمع روشن کروں گا، توحید کی شمع بلند کروں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شیطان کا ارادہ اور وعدہ غالب آتا ہے یا رب کا ارادہ اور وعدہ غالب آتا ہے۔ اللہ نے اس سارے حصے کو قرآن بنا دیا۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں اوحینا فرماتے ہیں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی، اے موسیٰ کی والدہ، جس وقت تیرا بیٹا موسیٰ پیدا ہو جائے اسے دودھ پلاتے رہنا۔ اللہ، فرعون نے تو ارادہ کیا ہوا ہے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا، ذبح کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تخافی ولا تحزنی، اے موسیٰ علیہ
السلام کی والدہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو اپنے بیٹے حضرت موسیٰ کو دودھ پلا جس وقت خطرہ محسوس کرے، جس وقت تو محسوس کرے کہ حالات ٹھیک نہیں، صندوق کے اندر حضرت موسیٰ کو لٹا کے دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا، میں اللہ خود موسیٰ کی حفاظت کروں گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے وہ صندوق بنوا کے گھر رکھ لیا۔ حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی، دودھ پلانا شروع کر دیے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے خطرہ محسوس کیا کہ حالات خراب ہیں، اس وقت حضرت موسیٰ کو صندوق میں لٹایا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے، اگر صندوق کے اندر جو پھٹے لگے ہوئے تھے ان میں گیپ رکھا جائے تو پانی اندر داخل ہونے کا خطرہ ہے، اگر وہ پھٹے ملا دیے جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دم گھٹنے کا خطرہ ہے کہ اگر وہ پھٹے ملا دیے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری سوچ ہے اے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جس کی حفاظت کا ذمہ میں رب لے لوں، اس کی تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے۔ جس وقت حضرت موسیٰ کی والدہ نے خطرہ محسوس کیا، اپنے بچے کو صندوق میں لٹا کے اپنی بیٹی کو کہا، جا بیٹی صندوق کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے اور دیکھتے رہنا کہ یہ صندوق کس طرف جائے گا۔ بیٹی بہن اور بھائی کا ایک بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، وہ بہن کہنے لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی امی کو کہنے لگی، اے میری امی، اللہ نے پھول سے زیادہ خوبصورت بیٹا عطا کیا اور تم دریا کی موجوں کے حوالے کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی، تو جا اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر رہا اور جا کے دیکھتے رہنا کہ یہ صندوق کس طرف جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے وہ صندوق اٹھایا اور دریا کے اندر ڈال دیا، دریا کی موجوں میں ڈال دیا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اوے میرے فرشتوں، اپنے نورانی پروں کے ساتھ اس صندوق کو چلاتے جاؤ۔ صندوق چلتا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی صندوق کے ساتھ جا رہی ہے۔ چلتے چلتے جس وقت دریا سے آگے جھیلیں اور نہریں نکل رہی تھی، جو نالے نکل رہے تھے، جو جھیل فرعون کے گھر کے سامنے جایا کرتی تھی، جو جھیل بالکل شاہی محل کے سامنے تھی، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اوے میرے فرشتوں، اس صندوق کا رخ بھی فرعون کے شاہی محل کی طرف پھیر دو۔ اللہ نے اس وقت فرشتوں کو حکم دیا تو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ کے صندوق کا رخ فرعون کے گھر کی طرف کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بڑی پریشان ہوئی کہ یہ تو شاہی محل کی طرف صندوق جا رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس وقت اگر ہم حضرت موسیٰ کی بہن اور ہمشیرہ کے دل پہ تھپکیاں نہ دیتے تو شاید وہ راز آؤٹ کر دیتی کہ یہ بھائی میرا ہے اور یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دل پہ رحمت کی تھپکیاں دی کہ تم نے راز آؤٹ نہیں کرنا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا بھائی ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کیا، اے میری بندی، میں موسیٰ کو تیری گود میں واپس ضرور لوٹاؤں گا۔ اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ اپنے وعدے کو کیسے پورا کرتے ہیں۔ جس وقت فرعون کا گھر آ گیا، اللہ نے صندوق کو شاہی محل کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اللہ کی قدرت، حضرت آسیہ علیہ صلوات اللہ فرعون کی بیوی، ان
کی اچانک نظر صندوق پہ پڑی. فرعون کو کہنے لگی اے فرعون وہ جو سامنے صندوق نظر آ رہا ہے اپنے سپاہیوں اور فوجیوں کو حکم دے کہ وہ صندوق میرے پاس لے کے آئیں اور اس صندوق کو خود نہ کھولیں میں خود کھولوں گا. فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا, اپنی اولاد نہیں تھی, اولاد کے لیے ترستا رہتا تھا, روتا رہتا تھا, اللہ نے اسے اولاد سے محروم رکھا ہوا تھا. جب بی بی آسیہ علیہ صلوات اللہ نے کہا فرعون وہ صندوق منگوایا جائے, جس وقت صندوق لے کے آئے آسیہ نے وہ صندوق کھولا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کے چہرے پہ بڑی کشش رکھی تھی, اتنی محبت رکھی کہ جس وقت آسیہ دیکھتی گئی فوراً اپنے خامن کو کہنی لا تقتلوا اسے قتل نہ کرنا, عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. آسیہ کا ارادہ دیکھو, آسیہ کہتی ہے اے فرعون اس بچے کو قتل نہ کریں, ہماری اولاد نہیں, ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. اللہ فرماتے ہیں جس بندے کا ارادہ اور عزم پکا اور سچا ہو پھر ہماری مدد سامنے حال آیا کرتی ہے. فرعون کا ارادہ اچھا نہیں تھا, فرعون کہنے لگا مجھے اس بچے کی ضرورت کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا تجھے ہمارے موسیٰ کی ضرورت کوئی نہیں, ہمیں تیری ضرورت کوئی نہیں. اور آسیہ کا ارادہ اچھا تھا کہ ہم اسے بیٹا بنا لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا آسیہ تیرا ارادہ اچھا, جس کا ارادہ اچھا اس کے ساتھ ہماری مدد شامل حال ہوا کرتی ہے. تیرا ارادہ اچھا ہے, ہم نے تیرے دل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی محبت بھی ڈال دی. ہم موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تجھے ایمان والی دولت بھی نصیب کریں گے. ہم موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بھی بنا دیں گے. اللہ کا ارادہ پکا اور سچا ہوا کرتا ہے. چنانچہ آسیہ نے بی بی آسیہ نے مصر کی دانیوں کو بلایا. پورے مصر میں خبر پھیل گئی کہ شاہی گھرانے کے اندر ایک بڑا خوبصورت بچہ آیا اور دائیں آ کے اسے دودھ پلائیں. دائیں آ گئی, جو دائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سینے سے لگاتی ہے, اللہ نے پہلے اپنے پیغمبر کے کان میں حکم دے دیا اے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آپ نے کسی دائی کا دودھ نہیں پینا. اللہ کیوں؟ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر میرا وعدہ سچا ہوا کرتا ہے, پکا ہوا کرتا ہے. میں نے تیری والدہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں موسیٰ کو تیری گود میں ضرور واپس لوٹاؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دائی بھی سینے سے لگائے, حضرت موسیٰ علیہ السلام چہرہ پھیر لیتے ہیں. ایک دائی آئی, دوسری آئی, تیسری آئی, حتیٰ کہ حضرت موسیٰ نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا, اپنا چہرہ ہی دوسری طرف پھیر لیا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ معصوم چھوٹی بہن وہ کھڑی تھی, اس نے پہلے سے جلدی سے جا کے پہلے اپنی والدہ کو مطلع کیا اے میری امی موسیٰ علیہ السلام کا صندوق تو فرعون کے محل, فرعون کے دربار میں پہنچ چکا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہوئی کہ اب میرے بیٹے کے ساتھ کیا بنے گا. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ لا تخافی ولا تحزنی, ڈرنے کی ضرورت نہیں, میں اللہ کا وعدہ سچا اور پکا ہوا کرتا ہے. میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں تیری جھولی میں ضرور تیرے بیٹے موسیٰ کو واپس لوٹاؤں گا.
وہ معصوم بچی جو ساتھ کھڑی تھی وہ کہنے لگی اے ملکہ آسیہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا ضرور بھی ضرور. آسیہ کہنے لگی اس عورت کو بلایا جائے. وہ بچی کہنے لگی وہ کسی کے گھر نہیں جاتی بلکہ بچے اس تک پہنچانے پڑتے ہیں. آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سینے سے لگایا. نوکرانیاں بھی ساتھ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر پہنچ گئی. حضرت موسیٰ کی والدہ دیکھ کے بڑی خوش ہوئی کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. اے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ میں تیری جھولی میں ضرور موسیٰ کو واپس لٹاؤں گا. اللہ اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھا رہے ہیں. آسیہ کہنے لگی بی بی اس بیٹے کو اپنے سینے سے تو لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جس وقت حضرت موسیٰ کو سینے سے لگایا اللہ نے فرمایا چل میرا پیغمبر اب اجازت ہے تجھے دودھ پینے کی. ایسے اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں. اللہ نے وعدہ کیا تھا ملکہ آسیہ سے کہ ایک دن ضرور تیری جھولی میں موسیٰ کو واپس لوٹاؤں گا. جس وقت حضرت موسیٰ نے دودھ پینا شروع کیا تو آسیہ بڑی خوش ہوئی. کہنے لگی اب اس بچے کا جو وظیفہ ہے وہ شاہی گھرانے سے آیا کرے گا. اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے ارادے اور وعدے پہ یقین کرے نا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم نے بیٹا بھی عطا کیا اور اس کا وظیفہ بھی شاہی گھرانے سے جاری کروا دیا. ملکہ آسیہ کہنے لگی کہ اگر کبھی شہر میں چکر لگے تو اس بچے کو ہمارے پاس دے کے آ جانا اور ہم بھی گئے بگئے چکر لگاتے رہیں گے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو وظیفہ وہ شاہی گھرانے سے اللہ نے شروع کروا دیا. پلتے گئے. جب دودھ چھوڑ دیا تو پھر فرعون کے گھر میں ہی رہنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں فرعون نے ارادہ کیا تھا شیطانی سوچ والے نے کہ میں بنی اسرائیل کا خاندان ختم کر دوں گا. بچوں کو قتل کروانا شروع کیا اور میں نے ارادہ کیا کہ میں بنی اسرائیل کی نسل کو ختم نہیں ہونے دوں گا. اسی بنی اسرائیل کی نسل میں سے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کے تیرے گھر شاہی محل میں پلوا کے اسے نبوت کا تاج اس کے سر پہ سجا کے تیرے شاہی محل کے اندر میں توحید کی شمع بلند کروں گا, توحید کی شمع روشن کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے. پلتے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دوپہر کا وقت ہے, اپنی امی جان کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں. اس سے پہلے جس طرح اللہ کا وعدہ سچا اور اٹل اور حقیقت ہوتا ہے اسی طرح اللہ کے ہر پیغمبر کا وعدہ پیشن گوئی سچی ہوا کرتی ہے. ایک صرف مثال اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت ہجرت کی, مکہ چھوڑا, مدینہ کی طرف ہجرت کی, مشرکین نے کہا کہ جو اللہ کے محبوب پیغمبر کا نعوذ باللہ سر قلم کر کے لے کے آئے گا اور ابو بکر کا سر قلم کر کے لے کے آئے گا 100 اونٹ حضرت ابو بکر کا انعام اور 100 اونٹ اللہ کے پیغمبر کی سر کی قیمت ان بدبختوں نے لگائی. 200 اونٹ اس بندے کو دیے جائیں گے جو ان کا سر قلم کر کے لے کے آئے گا. سراقہ بڑا لالچی انسان تھا. یہ اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرتے کرتے اللہ کے پیغمبر کی تلاش کرتے کرتے اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس پہنچ گیا. حضرت صدیق اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا, کہنے لگے یا رسول اللہ سراقہ آ گیا, اب کیا بنے گا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, سیدھا
سیدھا چلتا رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے رہے. سراقہ جس وقت اللہ کے محبوب پیغمبر کے قریب ہونے لگا, اللہ نے زمین کو حکم دیا, اے زمین سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں پکڑ لے. زمین نے سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیے. زمین کے اندر گھوڑے کے پاؤں دھس گئے. سراقہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو کہنے لگا, اے اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, ایک دفعہ مجھے معاف کر دیں اور میرے گھوڑے کے پاؤں باہر نکل آئے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے معاف فرما دیا. سراقہ کے دل میں پھر لالچ آیا, پھر اللہ کے محبوب پیغمبر کی طرف بڑھنے لگا. اللہ نے پھر زمین کو حکم دیا کہ اس کے گھوڑے کے پاؤں پکڑ لے. زمین کے اندر پھر گھوڑے کے پاؤں دھس گئے. سراقہ نے پھر اللہ کے محبوب پیغمبر کو آواز لگائی, اے اللہ کے محبوب پیغمبر مجھے بچا لے, مہربانی کرے ایک دفعہ پھر دوبارہ مجھے معاف فرما دے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے دعا کی, زمین نے سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں چھوڑ دیے. اس وقت پاؤں چھوڑے, سراقہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی بندہ نہیں بلکہ یہ اللہ کا خاص بندہ اور خاص پیغمبر اور رسول ہے. سراقہ کہنے لگا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. فوراً کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر آ گیا. کہنے لگا, اے اللہ کے محبوب پیغمبر مجھے یقین ہے کہ آپ ایک دن فتح مکہ فاتح بن کے آئیں گے مکہ کا, مجھے امان لکھ کے دیں, اگر آپ فاتح بن کے آئیں تو مجھے امان ملے گی. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے امان ملے گا. وہ کہنے لگا ایسے نہیں, لکھ کے دے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے صدیق اکبر کو کہا اسے لکھ کے دے دو چمڑے پہ کہ جب میں فاتح مکہ بن کے آؤں گا تو اسے ضرور امان دوں گا. یہ تو ہو گیا اس کا ارادہ سراقہ. اب اللہ کے محبوب پیغمبر کا وعدہ دیکھیں. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا سراقہ اس وقت تک تیری موت نہیں آئے گی جب تک تیرے ہاتھ میں اللہ سونے کے کنگن نہ پہنا دے. دیکھیں اللہ کے پیغمبر کا وعدہ کیسے سچا ہوتا. اللہ کے پیغمبر کی ساری زندگی گزر گئی, وفات ہو گئی. پھر حضرت صدیق اکبر کا دور آ گیا, ان کی بھی وفات ہو گئی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت دور آیا تو کیسر و کسریٰ جب فتح کر کے آئے, ان کے جو محل کا تاج اور سونا آیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال تقسیم کرنے لگے. تو جس وقت وہ کیسر و کسریٰ کے کنگن, سونے کے کنگن سامنے آئے تو اللہ کے محبوب پیغمبر کے اس عظیم صحابی خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سراقہ اگر مجلس میں ہے تو وہ کھڑا ہو جائے. سراقہ کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ اس وقت تک میری موت نہیں آئے گی جب تک اللہ میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن نہیں پہنائے. حضرت عمر نے اعلان کیا اگر سراقہ مجمع میں ہے تو وہ کھڑا ہو جائے. سراقہ کھڑا ہو گیا. اللہ کے محبوب پیغمبر کے اس عظیم خلیفے نے فرمایا تمہارے پاس وہ تحریر موجود ہے جو میرے پیغمبر نے لکھ کے دی تھی کہ اللہ تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے گا. کہتا ہے حضرت میں وہ تحریر تو ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہوں. حضرت عمر نے وہ تحریر پڑھی اور سونے کے کنگن سراقہ کو پہنا دیے. آتی دنیا تک یہ مثال قائم رہے گی کہ دنیا بدل سکتی ہے, پیغمبر کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. پیغمبر کا وعدہ بھی سچا اور اللہ کا وعدہ بھی کیا ہے بولو سچا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امی کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا بندہ اور فرعونیوں کا ایک بندہ دونوں آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. وہ بنی اسرائیل کے بندے نے دیکھا, کہنے لگا یا موسیٰ, اے موسیٰ علیہ السلام مجھے بچا لے. یہ کام بھی دیتے ہیں اور پھر مزدوری بھی نہیں دیتے, پھر اگر کچھ ہم مانگیں تو پھر مارنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان بھی سنتے جائیے. اللہ
اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اوے لوگوں اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر کیا کرے گا؟ رحم کرے گا۔ اسی لیے مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی مزدوری دے دی جائے۔ جس وقت اس بنی اسرائیل کے بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یار یہ لڑائی جھگڑا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ فرعونیوں کا بندہ کہنے لگا چل چل اب تک تو ہمارے گھرانے سے پلتا رہا ہے، اب تک تیرا وظیفہ شاہی گھرانے فرعون کے دربار سے جاتا رہا، آج تو ہمیں تقریریں سناتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت دیکھا کہ یہ زبانی کلامی ماننے والا نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیت درست تھی، حضرت موسیٰ نے مکہ مارا، وہ بندہ وہیں پہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مارنے کی نیت نہیں تھی۔ جب حضرت موسیٰ نے، وہ کوئی معمولی آپ کا اور میرا مکہ تو تھا نہیں، ایک پیغمبر کے اندر 40 جنتی نوجوانوں کی طاقت ہوا کرتی ہے۔ تو جس وقت وہ بندہ مر گیا حضرت موسیٰ گھر چلے گئے، وہ بنی اسرائیل کا بندہ کہنے لگا اگر ایسے روزانہ ایک ایک مرتے رہے نا تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا یہ سارے مر جائیں گے۔ دوسرا دن حضرت موسیٰ پھر اپنی والدہ کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں دوپہر کا، وہی بنی اسرائیل کا بندہ پھر ایک فرعونی بندے کے ساتھ لڑا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اتنا حاجی صورت تھی تے تم بھی، کل بھی تو لڑائی کر رہا تھا آج پھر تو لڑائی کر۔ اس نے کہا یا موسیٰ مجھے بچائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بازوں اوپر چڑھائیں، وہ بندہ بول پڑا بنی اسرائیل کا بندہ، کہنے لگا موسیٰ لگتا ہے کل تو نے ایک بندے کی ٹکٹ کاٹی ہے، کل تو نے جو بندہ مارا ہے آج میرا نمبر ہے۔ وہ فرعونیوں کا بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا اچھا کل جو بندہ مارا وہ موسیٰ نے مارا؟ اس نے کہا ہاں پھر کس نے مارا؟ وہ تھا فرعون کا باورچی، اس نے جا کے بتا دیا فرعون کو کہ جو کل ہمارا بندہ قتل ہوا ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے۔ فرعون نے اور اس کے جو چیلے تھے انہوں نے خوب ماتم کیا کہ اگر یہ اس طرح کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام مارتے رہے تو ہمیں تو کوئی پانی دینے والا نہیں رہے گا۔ چنانچہ پارلیمنٹ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ ہو گیا۔ ایک وہاں نوجوان بیٹھا تھا حضرت موسیٰ کا خیر خواہ، اس نے آ کے حضرت موسیٰ کو بتا دیا کہ حضرت اب آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کے قتل کا فیصلہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا آپ نے جہاں بھی جانا ہے اچھے ہی کام کرنے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا رخ مدین کی طرف کر لیا۔ اب آگے کیا ہوا مدین میں جا کے، پھر حضرت موسیٰ کتنا عرصہ مدین میں رہے، پھر واپس کب آئے، یہ اگلے جمعے پہ بیان ہوگا۔ اور ہمارا موضوع چل رہا ہے ارادہ اور وعدہ۔ جب بندے کا ارادہ عزم پکا ہو، ارادہ بھی پکا ہو، وعدہ بھی سچا ہو، پھر اللہ کی مدد شامل حال آیا کرتی ہے، پھر اللہ کی مدد آیا کرتی ہے۔ اور جس بندے کا ارادہ جھوٹا شیطانی ارادہ ہو، غلط ارادہ ہو، غلط عزائم ہو، اس بندہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں، آخرت میں بھی کامیاب نہیں۔ جس بندے کا ارادہ اور عزم پکا اور سچا ہو، وعدہ بھی شریعت کے مطابق سچا ہو، وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ارادہ اور وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی تشریف لایا کریں تاکہ بروقت تقریر شروع ہو اور ہم اپنے موضوع کی طرف جو ہے وہ جلدی سے پہنچ جائیں۔ اگلے جمعے پہ بھی انشاءاللہ اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق